وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحج آیت نمبر 77۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے رب کی بندگی نہیں کر رہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم رکوع کرتے رہو اور سجود کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اور دیگر نیک کام کیے جاؤ تاکہ تم فلاح پا سکو۔ سامعین کرام، سورہ الحج آیت نمبر 77۔ لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع اور سجود کرو، وعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی اختیار کر لو، وافعلوا الخیر، اور تم نیکی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سامعین کرام، مذکور آیت اس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی بھی تھی اور وہ سلسلہ بھی جاری ہے، اور اس آیت میں فلاح کا راستہ بتایا جا رہا ہے۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، اور ہماری عام طور پہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کا عقل جو ہے وہ الٹی ہو چکی ہے، اور وہ اپنی کامیابی کا راستہ دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں اور دنیا ہی کو اپنی کامیابی اور ناکامی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، یا پیمانہ جو ہے وہ دنیا کی کامیابی یعنی زیادہ مال و دولت، عہدہ، اختیارات، اور یہ اس کا حصول جو ہے یہ کامیابی بنا لیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، نرا دھوکہ ہے، اور اس دھوکے سے نکل آنا چاہیے اور حقیقت کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی جو ہے وہ حقیقت ہے۔ تو اس فلاح کا تذکرہ ہو رہا تھا، ہم نے پڑھا کہ رکوع اور سجود کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ نماز کے بارے میں جو میں مضمون بیان کر رہا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان، یعنی نماز کیا ہے، موضوع میں یہ قائم کرتا ہوں کہ نماز کیا ہے، کیوں ہے، کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس انسان نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود حیات تسلیم کر لیا، توجہ کریں، جس انسان نے، مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد حیات بنا لیا اور قرآن کو اپنے لیے ہدایت قرار دے دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لیا، پھر ایک نگران کی نگرانی میں، رہنما کی رہنمائی میں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑا۔ اور اسی پر ہم بات کر رہے تھے،
شیخ کی ضرورت کے ہم بات کر رہے تھے سامعین کرام کہ شیخ کی ضرورت کیا ہے. اصل میں شیخ جو ہے سامعین کرام یہ رہنمائی کرتا ہے عملی طور پہ، قولی طور پہ اور عملی طور پہ. اور یہ شیخ جو ہے یہ نائب پیغمبر ہوتا ہے، خلیفۃ الرسول آپ اسے کہہ سکتے ہیں. انسان تو یعنی اصل میں تو یہ ہے خلیفۃ اللہ. انسان کا مقام کیا ہے؟ یہ خلیفۃ اللہ ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا نائب بننے کی صلاحیت موجود ہے. تو پھر جب انسان جب ہدایت آتی ہے تو رسول جو رول ماڈل بن جاتا ہے، تو پھر رسول یعنی سالک جو ہے، سالک کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ارادت مند ہے، مرید ہے، ارادت مند ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس کے لیے ایک رول ماڈل ہے. اب جس نے حضور کی اتباع شروع کر دی اور اتباع کامل کر لیا، اب دوسرا وہ شخص جو اس مقام تک نہیں پہنچا ہے، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ جو ہے، اپنے لیے ایک نمونہ تلاش کرنا چاہیے اس کو. کیا نمونہ؟ کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کا نمونہ. یعنی یہ بہت آسان بات ہے اور سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے کہ دیکھیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو خلفاء ہیں وہ موجود ہیں اور موجود رہیں گے قیامت تک انشاءاللہ. اس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ کیا ہے، اور قرآن میں بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان میں رل مل جاؤ. تو صالحین چونکہ ہدایت ہے، توجہ سامنے کا، چونکہ اللہ تعالیٰ کیا حکم ہے، ہدایت ہے کہ تقوی وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل جاؤ. اب یہ سچے لوگ جو ہیں یہ تو پھر قیامت تک رہیں گے، اگر نہ ہوئے تو پھر یہ حکم کی یعنی اس کی اہمیت نہیں رہتی پھر. تو یہ سچے لوگ جو ہیں یہ سامعین کرام قرآن کی روح سے قیامت تک ان کا وجود رہے گا، اور جب تک ایک بھی اللہ والا اس روئے زمین پر موجود ہے قیامت نہیں آئے گی. تو بہرحال اس کا مضمون تو علیحدہ ہے. میں صالحین کی بات کر رہا تھا، میں نائب رسول کی بات کر رہا ہوں، میں خلیفۃ الرسول کی بات کر رہا ہوں. یہ خلیفۃ الرسول کرے گا کیا؟ اس کا کام کیا ہے؟ اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کی ڈیوٹیاں سامعین کرام وہی ہیں جو پیغمبر کی ڈیوٹی ہے. یتلو علیہم آیاتنا ویعلم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یہ 4 ڈیوٹیاں ہیں سامعین کرام یا رسول کی، کہ ان تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، حکمت کی باتیں اور تزکیہ نفوس. تو یہ ضرورت رہے گی قیامت تک. یعنی تزکیہ نفس جو ہے وہ آپ کا پیغمبر کرے گا، پیغمبر نہ ہو تو پھر اس کا نائب کرے گا سامعین کرام. تو یہ 4 ڈیوٹیاں ہیں. تو شیخ وہ ہوتا ہے سامعین کرام جو آپ کو قرآن کی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے، حکمت کی باتیں بتائے، آپ کا تزکیہ نفوس کرے. یہ 4 ڈیوٹیاں جو رسول کی ہیں وہ یہ اس صالح شخص کی بھی ہیں سامعین کرام. یہ بات نوٹ کر لیں. تو ایک تو آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ بتائے گا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ چونکہ رجوع کر چکا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ شخص جو ہے سامعین کرام، یہ خلیفۃ الرسول، یہ نائب رسول، اور یہ خلیفۃ اللہ. مجھے کہنے میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ شخص بیک وقت خلیفۃ اللہ بھی ہے، خلیفۃ الرسول بھی ہے سامعین کرام. تو ظاہر ہے اصل میں تو اللہ اور رسول ہیں، اور پھر جو ان کی پیروی کرے تو وہ ان کے نقش قدم پہ چلے. تو یہ ایک تو آپ کو تعلیم، وہ پیغمبر کی 4 ڈیوٹیاں جو ہیں وہ بتائے گا. پھر یہ آپ کو عملی زندگی میں رہنمائی عطا فرمائے گا، کیونکہ ہر شخص یعنی
عالم تو ہو نہیں سکتا. اب یہ شخص عملی طور پہ ہر ایک شخص کو اس کی عملی زندگی میں رہنمائی کرے گا. کوئی بھی مسئلہ آ جائے اس کے سامنے پیش ہو جائے گا اور وہ اس کو حل کر دے گا انشاءاللہ. تو اور اہم جو ہے اس میں سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اہمیت ترین جو ہے بات وہ ہے وہ تزکیہ نفوس کی ہے. انسان خود اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام. انسان کا تزکیہ کوئی مزکی ہی کرے گا. اللہ تعالیٰ ہے حقیقی مزکی، بل اللہ یزکی من یشاء. اللہ تعالیٰ تزکیہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. پھر آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک صفت ہے مزکیون، تزکیہ کرنے والا، اور وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کی بات ہے، ان کا تزکیہ کریں گے. وہ تزکیہ از خود نہیں ہو سکتا سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں. آپ جو ظاہری جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ خود اپنا علاج نہ کریں، خود اپنی مرضی سے دوائیں نہ کھائیں، کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں، ڈاکٹر کی ہدایات کو فالو کریں. تو اسی طرح سامعین کرام جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. انسان بیمار تو ہے، روحانی یعنی اس میں نفسانی بیماریاں تو موجود ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے. شہوت ہے، غضب ہے، لالچ ہے، کبر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، یہ ساری بیماریاں اس میں موجود ہیں سامعین کرام. تو اس کا تزکیہ کرنے کے لیے پھر ایک مزکی ہونا چاہیے، وہ جو جس کی نظر تیز ہو، جو آپ کی بیماریوں سے واقف ہو، اور پھر آپ اس کا اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں. کیوں کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم دیتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ مرشد، پیر یا شیخ جو بھی ہے یہ خدا نہیں ہوتا، یہ خدا کا بندہ ہوتا ہے. اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ جو شخص بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی بات کرتا ہے تو یہ شخص جو ہے یہ پھر ملحد ہے. یہ نہ خلیفۃ الرسول ہے، نہ نائب رسول ہے، نہ خلیفۃ اللہ ہے. یہ تو خود اپنا شیطان ہے سامعین کرام. جو آپ کو اپنی خواہشات پیش کرتا ہے وہ شیطان ہے حقیقت میں. جو نفسانی خواہشات آپ کے سامنے پیش کرتا ہے جو بھی ہے، یا مثال کے طور پہ آپ سے کوئی بھی لالچ رکھتا ہے یا جو بھی، وہ شیطان ہے سامعین کرام. تو اس شیطان کو اپنا رہنما کبھی نہ بنائیے گا. شیطان نہیں، رحمانی صفات کے لوگوں کو آپ ڈھونڈیے، ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیجیے اور ان کی رہنمائی میں اپنا راستہ جو کہ آپ کا مقصود ہے اس کی طرف راستہ یعنی اختیار کیجیے سامعین کرام. تو رکوع اور سجود کی میں بات کر رہا تھا سامعین کرام. تو اس میں میں اب کوشش کرتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ دیکھیں رکوع اور سجود کی اہمیت. جو میں بات کر رہا ہوں اس کا موضوع کیا ہے کہ رکوع اور سجود کی ضرورت اور اس کی اہمیت اور اس کا فائدہ کیا ہے. دیکھیں اس کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اللہ کے جن کا اللہ مقصود ہے، اللہ ہی ان کا محبوب ہے، مطلوب ہے. یہ رکوع اور سجود جو ہے حقیقت میں اصل میں تو سر جھکانا ہے. اب سر جھکانا جو ہے وہ جب آپ سر جھکائیں گے جب اللہ آپ کا مقصود بن جائے گا، جب اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود حقیقی بن جائے گا، محبوب واحد بن جائے گا، تو آپ اس کے سامنے سر جھکا دیں گے. جب آپ عملی زندگی میں یعنی ایک عملی زندگی شروع کرتے ہیں اللہ کو مقصود بنا کے، اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر جب آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رکوع اور سجود کا تحفہ دیا ہے. یہ معراج ہے. نماز کیا ہے؟ معراج ہے، مومنوں کی معراج ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سے آپ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں. نماز کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں. نماز میں اللہ تعالیٰ سے اپنے عہد و پیمان کی تجدید کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اپنا راستہ جو ہے اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں تو ہی ہمارا مقصود ہے، ہمیں تیرا اپنا سیدھا راستہ بتائیے. پھر اللہ تعالیٰ سے استعانت اور اس کے قریب ہونے کی. پھر نماز میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک براہ راست ڈائریکٹ رابطہ اور بات.
السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ آپ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے بھی ایک رابطہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک رابطہ ہے، جو کہ ہمارے ایک واحد ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ تک ہمیں پہنچانے کے لیے۔ انسانوں کے لیے واحد ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر کی ذات ہوتی ہے سامنے کرام۔ تو یہ رکوع اور سجود، اختصار سے میں بات کر رہا ہوں، رکوع اور سجود جو ہے یہ آپ کو اس وقت اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا جب آپ کا مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بن جائے، پھر اس میں آپ کو پھر لطف آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے میں، رکوع کرنے میں، پھر آپ کو لطف آئے گا، پھر آپ اس کی ضرورت بھی محسوس کریں گے۔ اور یہ سامنے کرام میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یعنی فلاح یافتہ لوگوں کی اگر آپ فہرست میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو رکوع اور سجود کا ایک طریقہ اپنانا ہوگا۔ ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے حقیقی طور پہ بھی جھک جاؤ اور ظاہری طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع اور سجود کی عادت اپنا لو۔ تو یہ فلاح کا پہلا جو ہے کام ہے سامنے کرام، رکوع اور سجود یعنی نماز۔ پھر وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی کرو۔ رب کی بندگی سامنے کرام یعنی یہاں ایک جملہ آپ دیکھیں کہ یہاں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے رب کی بندگی کرو، رب کی بندگی اختیار کر لو۔ اب رب کا معنی جو ہے سامنے کرام، رب کون ہے؟ رب وہ ہے جو ہمارا خالق ہے، رب مالک ہے، رب مقصود ہے، رب معبود ہے، رب محبوب ہے، رب مطلوب ہے۔ یہ تمام معنی جو ہیں یہ رب میں پوشیدہ ہیں سامنے کرام۔ رب معبود بھی ہے، مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 5 صفات تو ہیں۔ پھر رب کا معنی جو ہے وہ آپ کی تمام ضروریات پورے کرنے والا بھی ہے، آپ کی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہے، آپ کی پرورش کرنے والا ہے۔ اور اس وقت اذ کنتم فی بطون امہاتکم، جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں تھے، یعنی ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اسے رزق کون دیتا ہے؟ اس کی صورت گری کون کرتا ہے؟ اس کے اعضاء کون برابر کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے سامنے کرام۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو تمہاری تصویر گری کرتی ہے رحموں میں جیسے کہ وہ چاہتا ہے۔ تو یہاں عبادت اپنے رب کی بندگی، اب یہ رب کی بندگی کیا چیز ہے سامنے کرام؟ عبادت، ایک تو عبادت کا معنی کیا ہے، اور یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی یہ میں موضوع قائم کر رہا ہوں اس کا کہ رب کی بندگی کیوں ضروری ہے فلاح کے لیے، یا عبادت کا معنی کیا ہے۔ عبادت کا ایک معنی سامنے کرام بالکل صاف یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے زندگی گزارنے کا، تھوڑی توجہ رکھیں، زندگی گزارنے کا جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، یعنی آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو وہ اختیار آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ یہ آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ گہری بات ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اپنے زندگی کے مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخرت کی زندگی میں سرفراز ہونا چاہتے ہیں، اور دوزخ کی آگ سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہوا ہے زندگی گزارنے کا، اس میں آپ نے وہ اختیار استعمال نہیں کرنا، بلکہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت جب آئے آپ کے پاس، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے بھی میری ان ہدایات کا اتباع کیا، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ عبادت، بندگی. یعنی آپ اپنا سر جھکا دیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے. یہ سامنے کرام میں تو یعنی بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ میں نے اس بات کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں دوبارہ آپ کی توجہ حاصل کر سکوں. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ بندگی. بندگی کا مطلب کیا ہے؟ سر جھکا دینا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینا. اب یہ سر جھکانے کا کیا مطلب ہے؟ اس سر جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا ہے اس کو آپ خود نہ استعمال کریں، بلکہ اس کو حوالے کر دیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے. یعنی اللہ کی ہدایت کے مطابق وہ اختیار استعمال کریں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اے آدم اترو یہاں سے، میری طرف سے تمہیں ہدایات آئیں گی، تو جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا تو ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. تو یہ بندگی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے سر جھکا دیں. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہوں گے. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اس میں یہ مخلص بھی ہو. تو یہ عبادت، اپنے رب کی بندگی، اپنے رب کے سامنے سر جھکا دینا، یہ کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے. سامعین کرام، پھر جو تیسرا اس میں حکم ہے وفعلوا الخیر، تم نیکی کے کام کرو. نیکی کیا چیز ہے سامعین کرام؟ ہر وہ کام نیکی ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہر وہ کام برا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. وفعلوا الخیر. اب انسان کی فلاح اور کامیابی اس میں پوشیدہ ہے کہ یہ وہ کام کرے جن کام کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور وہ کام نہ کرے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو وفعلوا الخیر، تم اللہ تعالیٰ کی تم خیر کے کام کرو، نیکی کے کام کرو. سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی ہم تو ایک ایسے تاریکی کے دور میں رہ رہے ہیں کہ نیکی اور برائی کا معیار ہم نے اپنے لیے خود بنا لیا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو شریعت کے ظاہری کچھ احکامات کو اہمیت نہیں دیتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نہ مقصد زندگی کو کوئی اہمیت دیتے ہیں، نہ باطنی زندگی کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہے. وہ کہتے ہیں بھئی تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تم ایسا کرو کہ حقوق العباد کا خیال رکھو، کسی کو دکھ نہ دو، کسی کا مال نہ کھاؤ، اور امداد کرو، غریبوں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، بس تم کامیاب ہوگے. یہ انتہائی ایک گمراہ کن تصور ہے کہ آپ نے نیکی کو محدود کر دیا ہے چند باتوں پہ. نیکی یہ نہیں ہے. اور نیکی کیا ہے؟ تو یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ جو ہے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی ظاہری کاموں کو وہ کر لو. نیکی حقیقت میں یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پہ جس کا ایمان ہو. اب اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے سامعین کرام؟ میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہم ایک ایسے تاریکی کے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے حقیقت کا. اب ایمان باللہ کا ہم نے جو معنی سمجھ لیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، بس مانتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ کو. ہم کسی بت کی پوجا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور بس. یہ انتہائی ایک سطحی قسم کا تصور ہے. یہ ایمان باللہ کا اصلی معنی نہیں ہے. ایمان باللہ کا اصلی معنی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد حیات بنا لیں، تسلیم کر لیں کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ کہہ دیں آپ کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی، میری موت،
میری نماز، میری قربانیاں، میرے تمام مراسم عبودیت، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، للہ رب العالمین. یہ ایمان باللہ ہے. اور یہ بھی ایمان ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفم وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے ظاہر سے باطن کی طرف، دنیا سے اللہ کی طرف. وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں یکسو ہوں، میرا کوئی اور نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مجھے اور کوئی مطلوب ہے. تو وفعلوا الخیر، نیکی کے کام کرو. تو نیکی کے کام میں نے آپ کو بتا دیا، سب سے بڑی یہ نیکی یہ ہے کہ آپ کا ایمان ہو اپنے مقصود پہ، اور آپ کا یقین ہو کہ اللہ ہی میرا معبود ہے، مقصود ہے، محبوب ہے اور مطلوب ہے. تو سامعین اکرام، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں. جب تک آپ کا اللہ پر ایمان نہ ہو بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب، آپ نیکی کر نہیں سکتے. آپ نیکی کر نہیں سکتے. نیکی کر نہیں سکتے. آپ پھر جو کچھ بھی ہوگا وہ خواہشات نفس ہوں گی. سامعین اکرام، اللہ کی بندگی، یہ بات نوٹ کر لیں، مختصر جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو نہیں سکتی جب تک اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود واحد نہ بن جائے، محبوب واحد نہ بن جائے، مطلوب واحد نہ بن جائے. آپ اللہ کی بندگی کر نہیں سکتے. آج جو ہمیں اللہ کی بندگی کرنا یا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا اگر مشکل نظر آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، واحد وجہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے اور نہ مطلوب ہے. تو سامعین کرام، یہ تین چیزیں ہیں سامعین کرام جو اس آیت میں بیان کی جا رہی ہیں کہ اور اس کو کامیابی کی کنجی قرار دیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ رکوع اور سجود ہے، یعنی نماز ہے. نماز کا پورا اہتمام سامعین کرام، اقیم الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، پورا اہتمام. ہم تو آپ دیکھیں نا، اگر آپ کا دل نہیں لگتا ان کاموں میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصود اللہ نہیں ہے. یہ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ یعنی ایک ترازو ہے، ایک کسوٹی ہے. اس میں آپ اپنا یعنی ان تین کاموں میں اگر آپ کا دل نہیں لگتا، آپ اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، تو پھر یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آخرت کی زندگی میں آپ ناکام ہوں گے. اور آپ یہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ آپ کو مطلوب ہے، نہ محبوب ہے، نہ آپ کی مقصود ہے. یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کو فلاح کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. تم نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ ذرا غور و فکر کیجئے. قرآن کی ہدایت ہے، قرآن کی ہدایت پر عمل کرنا، اس کو سوچنا سمجھنا، پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے سامعین کرام. اور قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے تدبر کا حکم دیا ہے، اور عقل استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور فکر کرنے کا حکم دیا ہے. یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس پہ آپ غور کریں کہ بھئی یہ آیا مجھ میں یہ تین صفات موجود ہیں جو میری فلاح کے لیے ضروری ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر اس کی فکر کیجیے. اور ایک آخری بات جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب تک آپ اپنا مقصد حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ کوئی کام اس میں سے آپ سے نہیں ہو سکے گا. یہ آخری بات ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا واسجدوا، رکوع اور سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیکی کے کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. O you who believe, kneel and prostrate and worship your Lord and do good deeds so that you may succeed. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔